السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں دوستو؟ پہلی ویڈیو میں ہم نے رنگ کی تھیوری کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم کلر تھراپی کے بارے میں آپ سے بتا رہے ہیں، میں بھی اسٹوڈنٹس اس کلر تھراپی کا اور اس پہ کام کر رہا ہوں۔ اور کلر تھراپی ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو مفت برابر ہے، اس میں کوئی خرچہ نہیں آتا۔ ٹرانسپیرنٹ شیٹ لینی پڑتی ہے، وہ 10-15 روپے کی ہوتی ہے۔ اس سے ہم کسی بھی بوٹل پر چڑھاتے ہیں اور پھر اس سے جو کلر ہمیں چاہیے ہوتا ہے بیماری میں، وہ سورج کی روشنی سے ہم جو ہے اس کو پانی کو بھر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ میں پھر بعد میں بتاؤں گا، ابھی تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں۔ یہ جو نئے دوست ہمارے شامل ہو رہے ہیں، یہ سمجھے کہ روشنی اور رنگ کیا ہے، روشنی کیا ہے، رنگ کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتی۔ تو اس میں جو نئے میرے دوست شامل ہو رہے ہیں، کسی بھی ملک سے، کسی بھی کنٹری سے، وہ دوست جو اس میں میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، وہ اس سے مستفید ہو سکیں اور میں بھی امپرومنٹ کر سکوں کہ آپ کو کچھ بتا کر، کچھ جو میرے نالج میں ہے۔ رنگ اور روشنی سے علاج کے بارے میں پہلی ویڈیو میں ہم نے تعارف تھوڑا سا بتایا تھا۔ آج ہم بات کریں گے۔ دوستو، بات کرنے سے پہلے میری آپ سے عرض اور گزارش ہے کہ میں آپ کے لیے جو ویڈیوز بنا رہا ہوں، اس میں آپ کوشش کیجئے گا مہربانی کر کے کہ میری ویڈیو کو پہ کمنٹ ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا۔ چلتے ہیں کہ روشنی ایک برقی مقناطیسی توانائی ہے۔ سائنسی نقطۂ نظر سے روشنی کا بنیادی ذرہ فوٹون ہے۔ روشنی ہر قسم کی شفاف اشیاء میں سے اور خلا میں سے گزر سکتی ہے۔ سفر کرنے کے لیے اسے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رنگ کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ روشنی دراصل مختلف ارتعاشات اور طول موجہ کا مجموعہ ہے۔ روشنی کے خاص طول موج کا آنکھ کے پردے اور دماغ پر محسوس ہونا ہے۔ ہم جو روشنی کے اس نظریے کے مطابق سفید روشنی یا سورج کی شعاعیں جب منشور پرزم ہوتا ہے نا رنگی، اس پہ آپ اس کو سورج کے سامنے رکھتے ہیں تو مختلف روشنیاں نکلتی ہیں، پرزم سے گزرتی ہیں، تو جن لیئروں کے مجموعے سے وہ تشکیل پاتی ہیں، وہ اپنے الگ الگ تموج کے لحاظ سے مستقیم ہو جاتی ہے۔ ہم اس تقسیم کو 7 رنگ کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں۔ باقی سب رنگ انہی رنگوں کے شیڈز ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں بھی زرد اور سبز رنگ کے طول موج پر زیادہ شدت سے پڑتی ہیں۔ تیف کے رنگوں کو ان کے طول موج کے مطابق درجہ دیا جاتا ہے۔ اس تیف پر نظر آنے والے رنگ سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آسمانی، نیلا اور بنفشی ہیں۔ ہم رنگ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ ہم عام طور پر جس نظریے کو قبول کیا جا رہا ہے وہ کلاسیکل تھیوری ہے۔ کلاسیکل تھیوری ماہر علم طبیعیات یانگ اور ماہر علم الاعضاء ہیلم ہولٹز نے پیش کی۔ اس کو یانگ ہیلم ہولٹر تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں سائنسدان اس بات سے متاثر ہوئے کہ 3 رنگ دوسرے تمام رنگوں کے مرکب بنانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق آنکھ کے پردے پر 3 قسم کے کونز ہوتے ہیں۔ ایک کون سرخ رنگ، دوسرا زرد رنگ اور تیسرا کون آسمانی رنگ کے طول و موج کے لیے حساس ہوتا ہے۔ اب جس رنگ کا طول موج دماغ کے پردے سے ٹکراتا ہے، وہ متعلقہ کون کو متحرک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم وہ رنگ دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرے تمام رنگ 2 یا 3 کونز کے متحرک ہونے سے نظر آتے ہیں۔ مثلا بنفشی رنگ کا طول موج ان 2 کونز کو متحرک کرتا ہے کہ جو سرخ اور آسمانی رنگ کے طول موج کے لیے حساس ہوتے ہیں۔ ان دونوں کونز کے متحرک ہونے سے ہمیں بنفشی رنگ نظر آتا ہے۔ رنگ دراصل روشنی کی وہ خاصیت ہے جو اندھیرے سے مل کر بنتی ہے۔ کسی شے آبجیکٹ کا رنگ ہمیں کالا اس لیے نظر آتا ہے کہ وہ شے روشنی کی تمام لہروں کو جذب کر لیتی ہے۔ کسی شے کا رنگ ہمیں سفید اس لیے نظر آتا ہے کہ وہ شے روشنی کی تمام لہروں کو منعکس کر رہی ہے۔ ہم سرخ رنگ اس وقت دیکھتے ہیں جب کوئی شے سرخ رنگ کے علاوہ تیف کے رنگ تمام رنگوں کو جذب کر لے۔ یہی صورتحال دوسرے رنگوں کی ہے۔ رنگ کیوں ہیں، کیسے بنتے ہیں، بنیادی رنگ کیا ہے، ابھی تک بالکل واضح صورتحال سامنے نہیں آئی۔ ابھی تو اس پہ ریسرچ چل رہی ہے۔ کچھ لوگ بنیادی طور پر 4 رنگ بتاتے ہیں، کچھ لوگ بنیادی رنگ 3 بناتے ہیں۔ ایک گروہ کالے رنگ کو اصل رنگ کہتا ہے اور
عظیم سائنسدان حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آسمانی رنگ کو اصل قرار دیتے ہیں۔ عظیم روحانی سائنسدان حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اب تک رنگوں کی تقریباً 60 قسمیں دریافت کر چکا ہے، لیکن ان 60 رنگوں میں امتیاز بہت ہی زیادہ تیز نگاہ رکھنے والے کر سکتے ہیں۔ نگاہ جس چیز کو محسوس کرتی ہے، انسان اس رنگ، روشنی، جوہرات اور آخر میں پانی کا نام دیتا ہے۔ آدمی جب خلا میں دیکھتا ہے، وہ خلا سے ٹکرا کر نظر واپس دماغ کی اسکرین پر آتی ہے، اور دماغ پر جو تاثر ہوتا ہے وہ تاثر آسمانی رنگ نظر آتا ہے۔ بارش کے بعد جب فضا گرد و غبار سے صاف ہو جاتی ہے تو آسمانی رنگ کی شعاعیں اپنے مقام کے اعتبار سے رنگ بدلتی ہیں۔ یہاں مقام سے مراد وہ فضا ہے جس کو انسان بلندی، پستی، وسعت، زمین سے قربت یا دوری کا نام دیتا ہے۔ یہی حالات آسمانی رنگ کو ہلکا گہرا اور نیلا گہرا، زیادہ ہلکا، یہاں تک کہ مختلف رنگوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ حد نگاہ سے زمین کی طرف لوٹنے کا جو آسمانی رنگ کی لاتعداد رنگین شعاعیں ملیں گی، یہاں اس لفظ رنگ کو قسم کہا جاتا ہے، اور دراصل قسم یہ چیز ہے جو ہماری نگاہوں میں رنگ کہلاتی ہے۔ یعنی رنگ کی قسمیں صرف رنگ ہی نہیں بلکہ رنگ کے ساتھ فضا میں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں جس میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہیں۔ رنگ کا جو منظر ہمیں نظر آتا ہے، اس میں روشنی، آکسیجن گیس، نائٹروجن گیس اور قطرے گیسز بھی شامل ہیں۔ گیسوں کے علاوہ کچھ سائے شیڈز بھی ہوتے ہیں جو ہلکے ہوتے ہیں، یا دبیز کچھ اجزاء اس طرح آسمانی رنگ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ انہی اجزاء کو ہم مختلف قسمیں کہتے ہیں یا مختلف رنگوں کا نام دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان میں ہلکے اور دبیز سائوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جس فضا سے ہمیں رنگ کا فرق نظر آتا ہے، اس فضا میں نگاہ اور حد نگاہ کے درمیان باوجود مطلع صاف ہونے کے علاوہ کچھ موجود ہوتا ہے۔ روشنیوں کا سرچشمہ کیا ہے، اس کا بالکل صحیح علم انسان کو نہیں۔ کوس و قزح کا جو فاصلہ بیان کیا جاتا ہے وہ زمین سے تقریباً 9 کروڑ میل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رنگ ہمیں اتنے قریب نظر آتے ہیں وہ 9 کروڑ کے میل کے فاصلے پر ہیں۔ ابھی ہمیں یہ سمجھنا مشکل کام ہے کہ سورج کے درمیان اور زمین کے درمیان علاوہ کرنوں کی اور کیا کیا چیزیں موجود ہیں جو فضا میں تحلیل ہوتی رہتی ہیں۔ جو کرنیں سورج سے ہمارے تک منتقل ہوتے ہیں رہتی ہیں، ان کے چھوٹے سے چھوٹے جزو فوٹون کہلاتا ہے۔ تصوف میں فوٹون کو جو نام دیا گیا ہے وہ عارض ہے۔ عارض کے معنی فوٹون پورے نہیں کرتا، اور مثال کے لیے مجبوراً فوٹون کا نام استعمال کیا گیا ہے۔ عارض کے خواص میں خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ڈائمینیشن نہیں ہوتے، اور اتنے تیز رفتار ہوتے ہیں کہ جہاں سے روانہ ہوتے ہیں پل بھر میں کائنات کا چکر لگا کر واپس وہیں آ جاتے ہیں۔ فوٹون کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سائنسدانوں نے کیا فیصلہ کیا، مگر عارض کے بارے میں یہ بات یقینی ہے کہ جس جگہ سے جس پل چلتا ہے، اس پل کا کائنات کا دورہ پورا کر کے اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ آج کی تعداد سے پوری کائنات بھری پڑی ہے۔ آج میں چونکہ ڈائمینیشن نہیں ہوتے، اس لیے جب یہ کرنوں کی شکل میں پھیلتے ہیں تو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں۔ دوسرے رنگوں کو پھر سمجھیں گے، اور فضا میں جس قدر عناصر موجود ہے، اسی میں کس عناصر سے عارض کا ٹکراؤ دراصل اسپیس ہے۔ دوستو، آج ہم نے تھوڑا سا آپ کو رنگ کے بارے میں کچھ بتایا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ ہم دھنک رنگ، جتنے بھی رنگ ہیں، آسمانی رنگ، نیلا رنگ، پیلا رنگ، اور بھی ان کی خاصیت کیا ہے، وہ کیسے کام کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شامل رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ شکریہ۔